بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج آپ کے سامنے ایک نصیحت آموز حکایت پیش کرنا ہے، اور یہ حکایت پیش کرنے کا میرا مقصد جو ہے اس کا تعلق آج ہماری قوم سے ہے، اس لیے کہ میں الحمدللہ حتی الامکان میری یہی کوشش رہتی ہے کہ جو بھی بات پیش کیا جائے وہ ذاتی تجربے میں ہو۔ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے آس پاس ایسے سادات کرام موجود ہیں جو اپنی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، ہمیشہ یاد رکھو، جو خاندان نبوت ہے، آل رسول ہے، سادات ہیں، ان سے محبت رکھنے والا اور ان کی محبت کبھی بھی ضائع نہیں جا سکتی۔ ان سے آپ نے کبھی بھی لین دین کیا، ان کی مدد کی، تو یاد رکھو وہ کبھی بھی اجر ضائع جانے والا نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تلاش کریں وہ سادات جو اپنی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے خاندانی شان کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے پریشانی کو کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ ایسے سادات کی آپ ضرور مدد کریں۔ میں ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا، اور ہمارا قافلہ جب کوفہ کو پہنچا اور وہاں ہم نے قیام کیا، تو کھانے کے سامان کو لینے کے لیے ہم بازار کی طرف میں نکلا، تو میں نے دیکھا کہ صحرا میں ایک خاتون ایک خچر کا، مردار خچر کا گوشت کاٹ کاٹ کے اپنے تھیلی میں رکھ رہی ہے۔ تو جب میں نے یہ دیکھا کہ مردار کا گوشت یہ عورت کاٹ کاٹ کے اپنے تھیلی میں رکھ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گوشت لوگوں کو کھلا رہی ہو، مردار گوشت کھلا رہی ہو؟ تو میں خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک بہت بڑے مکان میں پہنچی۔ تو میں نے خاموشی سے، اسے پتہ نہ چلے، اس طرح اس کے دروازے پر پہنچ گیا، اور میں نے دروازے کی آڑ سے، دروازے کے پھانٹ سے اس کو دیکھا، تو اندر مکان میں بہت ہی خستہ حال مکان تھا، اور اس کے 4 بچے تھے جو پریشان تھے۔ انہوں نے وہ مردار کھچر کا گوشت اس کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ اے میرے بچوں، یہ میں گوشت لائی ہوں۔ تو وہ بچے اسی گوشت کو بھون رہے تھے۔ تو میں نے اسی وقت دستک دی اور کہا کہ خاتون، مردار کا گوشت کھانا اسلام میں ناجائز و حرام ہے۔ تو وہ خاتون نے کہا تو کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں ایک پردیسی ہوں اور میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے آیا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں 3 سال سے پریشان حال ہوں، اور کسی نے بھی میرے پریشانی کا
میرے پریشانی کے تعلق سے کسی نے کچھ پوچھا نہیں ہے، اور پورے شہر میں کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، اور جو پریشان حال ہوتا ہے اور مرنے کے حد تک ہو جاتا ہے ان کے لیے مردار کا گوشت بھی جائز ہے۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان بڑے پریشان ہوئے آپ دیکھ کے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر اس عورت نے کہا کہ میں خاندان نبوت سے ہوں، میرا شوہر خاندان نبوت سے تعلق رکھتا ہے، اہل بیت سے، آل رسول ہے، اور وہ 3 سال سے فوت ہو چکا ہے، اس کے بعد ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو حضرت ربیع یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے، اور آپ واپس اپنے قافلے میں آئے۔ وہ قافلے والوں سے کہا کہ میں حج کو نہیں جانے والا، آپ کے پاس جتنے درہم تھے 600 درہم تھے، اس میں سے آپ نے 100 درہم کا آپ نے سامان لیا، بازار سے سامان خریدا، آٹا وغیرہ سب خریدا، اور 500 درہم آپ نے آٹے میں چھپا دیے، اور جا کر اس عورت کو وہ دے دیا۔ وہ عورت بہت ہی خوش ہوئی اور آپ کو دعا دینے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تمہیں اسے اجر عطا فرمائے کہ آپ نے ایک سید زادی کی مدد کی ہے، اللہ تمہاری مدد کرے اور اس کا اجر تمہیں دنیا میں ہی دکھا دے۔ یہ عورت نے صدق دل سے، تڑپے ہوئے دل سے ایک سیدہ نے دعا دی حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ کو، اور آپ چلے آئے اور قافلہ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ آپ وہیں رک گئے۔ اس کے بعد جب حج کے بعد کچھ قافلے جب کوفہ آئے تو حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے گفتگو کی اور کہا کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ تو ان قافلے والوں نے کہا کہ اے ربیع، آپ کیسے شخص ہو؟ آپ خود حج میں تھے، ہم نے آپ کو صفا مروہ کی دوڑ کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، عرفات میں دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، مکے میں دیکھا، مدینے میں دیکھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی حج قبول کرے، تو آپ بھی تو ہمارے ساتھ شامل تھے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں حج کو نہیں جا سکا کسی وجہ سے۔ اتنے میں ہی وہی قافلہ جس کے ساتھ حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ جانے والے تھے، وہ قافلہ بھی آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ربیع، آپ ہمارے ساتھ نہیں آئے اور بعد میں آپ حج کے لیے آ گئے۔ آپ نے انکار کیا، کہا ہم نے آپ کو مزدلفہ میں دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو عرفات میں دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے آپ میرے ساتھ حجر اسود میں تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ مقام ابراہیم پر تھے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ پریشان تھے۔ اس میں سے ایک شخص نکلا کہ ربیع، آپ انکار پہ انکار کیے جا رہے ہیں، آخر آپ کو ہم دلیل دے دیں؟ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر آپ حاضری دے رہے تھے، اسی درمیان بہت بھیڑ ہونے کی وجہ سے، ضم غفیل ہونے کی وجہ سے آپ نے مجھے یہ 600 درہم اشرفی کی تھیلی دی اور کہا کہ اسے امانت کی طور پر آپ سنبھال کے رکھو، اس لیے کہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے کہیں یہ اشرفی کی تھیلی گم نہ ہو جائے، تو میں نے یہ تھیلی آپ کی رکھی تھی، اب یہ امانت کے طور پہ میرے پاس تھی، اب یہ تمہاری تھیلی تم لے لیجئے۔ حضرت ربیع بڑے پریشان ہوئے۔ خیر جب سب اقرار کر رہے ہیں تو آپ کے ایک انکار سے کیا ہوتا ہے؟ خیر آپ نے وہ اشرفی کی تھیلی لی اور آپ اپنے مکان پہ آ گئے، رات میں سو گئے۔ رات میں سونا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار دے دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ربیع بن سلیمان، کتنا انکار کرو گے، کتنی دلیل تمہیں پیش کریں ہم؟
اتنے سب ہم نے دلیل آپ کے سامنے پیش کر دی، آپ انکار پہ انکار کیے جا رہے ہو۔ جب آپ نے میری شہزادی کی مدد کی اور میری شہزادی نے ہاتھ اٹھا کر آپ کے حق میں دعا کی تھی کہ اللہ تمہاری حج قبول کرے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا حج قبول کیا اور تمہاری شکل کا ایک فرشتہ پیدا فرمایا اور اس نے تمہاری شکل میں تمام ارکان کو ادا کیا، اور کل قیامت کی صبح تک ہر سال یہ شخص، یہ فرشتہ تمہارے نام سے حج کرتا رہے گا اور تمہیں اجر ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے بیدار ہوئے اور جب اشرفی کی پوٹلی کھولی تو اس میں 600 درہم تھے۔ حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے 600 درہم دیے تھے اور اس کا بدلہ رسول کریم نے ڈبل دیا، 600 اشرفی عنایت کی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، ایک غریب سید زادی کی انہوں نے خلوصیت کے ساتھ مدد کی تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے آ گئے۔ آپ حج کے لیے جا رہے تھے۔ میرے دوستو، آج ہم حج پہ حج کیے جا رہے ہیں اور ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں ایسے بہت سے سادات ہیں جو پریشان ہیں، جن کی لڑکیوں کی شادی کا انتظام نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں مانگ سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا، میں لوگوں سے کہوں گا کہ ایسے سادات کرام جو غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان کی مدد کریں۔ میرے دوستو، میرے یوٹیوب چینل پر سادات کے تعلق سے 5 ویڈیو میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ 4 ویڈیو 4 بھاگ ہیں، جس کا نام میں نے رکھا ہے اہل بیت کی 10 خصوصیات اور نقلی سیدوں کا آپریشن۔ یہ 4 بھاگوں میں ہے۔ اور دوسرا ایک میرا ویڈیو ہے نقلی اور اصلی سید کی پہچان۔ آپ ان تمام ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور شیئر کریں۔ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے یوسف صابری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔